پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے فیلڈ اسپتالوں کی تعداد بڑھانے، ریویمپنگ پروگرام کی منظوری کے علاوہ غیر معیاری ناقص ادویہ کے کاروبار پر سخت سزا کا اعلان۔ چلڈرن ہسپتال لاہور کی حالت زار پر شدید برہمی، محکمہ صحت کے حکام کی سرزنش۔ سندھ ضلع نوشیر و فیروز میں سنگ گزیدگی کے واقعات میں سنگین اضافہ، 2 افراد گاؤں لنڈو جتوئی میں خادم حسین ول محمود جتوئی، وارڈ 16 میں شاہ نواز ول فقیر بیہن جاں بحق، 10 افراد زخمی، اینٹی ریبیز انجیکشن ناپید، محکمہ صحت۔ محکمہ بلدیہ خاموش تماشائی۔ سکھن میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی کا میڈیکل اسٹوروں پر چھاپے، غیر رجسٹرڈ بھارتی ادویہ کی برآمدگی پر بھارتی جرمانے متعدد میڈیکل اسٹورز۔ سیل ڈرگ انسپیکٹر نے بتایا زائد المیعاد غیر رجسٹرڈ ٹیمپریچر کے مطابق دوا نہ رکھنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ جیکب آباد میں HIV ایڈز کے 100 مریض سامنے آ گئے۔ ریٹائرڈ ہونے والے ایڈز کے ڈائریکٹر سکندر علی میمن کی کارکردگی کا شاخسانہ۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبے اور دبئی لیکس، سانس لینے اور مرنے پر ٹیکس لینے کا معاملہ سینٹ میں پنجاب میں صحت کا بجٹ پر مشتمل ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں دوران ڈیوٹی 11 فروری 2024 کو ہسپتال کے شعبہ حادثات میں پراسرار آتش زدگی کے واقعے میں محکمہ صحت سندھ کے 5 ملازمین سنگین طبی غفلت کے باعث موت کے منہ میں جانے والوں کو 11 جون کو 4 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اس واقعے کی FIR شاید اس لیے اب تک درج نہیں ہو سکی ہے کہ وہ یہ شاید صوبے کے تیسرے درجے کے بھی شہری نہیں تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چاند کا میڈیکل سول اسپتال لاڑکانہ میں بچی کو وینٹیلیٹر نہ ملنے پر متوفیہ بچی کے وکیل والد کی جانب سے FIR درج ہو جاتی ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کے نام پر سیاست کرنے والی جماعت MQM پاکستان کا کردار بھی ان مظلوموں کو انصاف دلانے کے بجائے ان کے والی وارث ہونے کی دعوے دار جماعت کا کردار بھی شعوری طور پر حکمت اور مصلحت کے درمیان ہی گھومتا رہا ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے سابق وزیر صحت شبیر احمد قائم خانی، جو آج کل MQM پاکستان کے میڈیکل امور کو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور میرے ان سے دیرینہ قریبی روابط رہے ہیں اور ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ وزیر صحت سندھ ہوتے تو کیا متاثرہ خاندان کے لواحقین کو امدادی چیک دیتے ہوئے وزیر صحت کی حیثیت سے لگائے جانے والے بیک پینافلیکس بورڈ میں اپنے ہمراہ مذکورہ ہسپتال کے MS کی تصویر بھی اپنے ساتھ لگواتے، جو مذکورہ سنگین واقعے میں مظلوم خاندان کے بجائے طبی غفلت کے اس واقعے میں ملوث ندیم احمد بانی کیڈر چینجر اور زمان کے ساتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی مبینہ طور پر ان کے ظلم کو چھپانے اور لاقانونیت کو مٹانے میں یہ قدم بقدم
قتل عمد کے ان ملزمان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو حادثے کے پہلے سے بعد تک اپنے فعل مجرمانہ کو چھپانے کے لیے سنگین طبی غفلت کے مرتکب رہے ہیں۔ یہ صریح طبی قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ وارڈ سرونٹ، او ٹی ٹیکنیشین، ڈائلیسس ٹیکنیشین سے شعبہ حادثات میں کس قانون کے تحت ڈیوٹی لی جا رہی تھی اور شعبہ حادثات کا اصل اسٹاف کہاں تھا، اور اگر اصل اسٹاف نہیں تھا تو ندیم احمد اور زمان نے اپنے موجودہ ایم ایس یا ان کے پہلے ایم ایس کے ذریعے سیکریٹری صحت کو ایک بار بھی خط لکھ کر اس واقعے کی نشاندہی کی؟ ہسپتال میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود ہے تو ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی ایسے ریکارڈ کو فوری طور پر سامنے لائیں، ورنہ اس انسانیت سوز واقعے کے پیچھے منی میکنگ کی جو کہانی ہے وہ ایک علیحدہ لاقانونیت کی داستان ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کو ندیم فیملی ہسپتال کے نام سے فرض شناس ملازمین ڈھکے چھپے طور پر تشبیہ دیتے ہیں۔ امدادی چیک دینے کا فیصلہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے کیا تھا۔ یہ اچھی روایت ہے کہ موجودہ وزارت صحت نے اس پر من و عمل کیا، لیکن چیک دینے کی تقریب میں سانحے کے ذمہ دار ایم ایس کی تصویر وزیر صحت کے ساتھ، یہ وہ باریک کام ہے جس پر اس مضحکہ خیز اقدام کی رپورٹ وزیر صحت کو سیکریٹری صحت سے ضرور لینی چاہیے، کیونکہ مذکورہ تصویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے قریبی عزیز ہونے کا چرچا کر کے جرم کو چھپانا اور ملزمان کو بچانے کا بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وزیر صحت خود بہت سمجھدار خاتون ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اس سارے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ کو اب تک پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اس حساس نوعیت کے سنگین واقعے میں 8 ایمبولینسوں کی موجودگی میں زائدہ جھلسے ہوئے 4 مریضوں کو ایک ہی ایمبولینس میں کیوں بند سینٹر لے جایا گیا؟ کیا ایسے اقدامات کا حصہ بننے پر ایم ایس کی تصویر وزیر صحت کے ہمراہ لگائی جانی ضروری تھی؟ اور آج میں دوبارہ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہسپتالوں اور صحت کے اداروں میں اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی جب تک کیڈر چینج مافیا کو ان کے اصل عہدوں پر لا کر ہر 3 سال بعد ان کے تبادلے اور تقرریوں کے قانون پر سختی سے عمل نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر اس مافیا کے ہاتھوں فرشتہ صفت ایم ایس بھی ان کے انسانیت سوز چکروں کا شکار ہو کر ناکام ہوتا رہے گا۔ جبکہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیموں کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں میں سالوں کی تاخیر ہونا اور بار بار مذکورہ منصوبوں کی توسیع اور اسی دوران دبئی لیکس کی کہانی کا سامنے آنا، یہ واقعہ لازم و ملزوم لگ رہا ہے۔ بدقسمتی سے بکاؤ صحافت نے تو اس معاملے پر پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے، لیکن ایل ڈی این کی تحقیقات اس حوالے سے جاری ہے۔ ادھر سینٹ کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز و دیگر سینیٹرز نے ٹیکسز کی بھرمار پر پھٹ پڑے اور کہا کہ سانس لینے اور مرنے پر بھی ٹیکس لگانے کی نوبت آ گئی ہے، جبکہ صوبہ پنجاب کے
سالانہ بجٹ میں صحت کے لیے 539 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔